جی میرا نام محمد انور ہے. ہم ناران میں رہنے والے ہیں, ناران کے باشندے ہیں. تو پہلے یہ سوچ میں ایک واقعہ ہوا, بڑا ہمیں افسوس ہوا, بڑا دردناک واقعہ ہوا. تو اس کے بعد کوئی احمد شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے ٹی وی چینلوں پہ یا وہ سوشل میڈیا میں. تو اس نے کہا جی یہ انور وغیرہ 3-4 ہمارے نام لیے ہیں کہ انہوں نے ہماری ادھر زمین پہ قبضہ کیا ہے, 400 آدمی لے کے چھت ڈالی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ زمین تو ہماری دادا پردادا 200 سال سے ہمارے پاس ہے. زمین جو ادھر ہم نے چھت ڈالی اس کے ساتھ ہمارے مکان بنے ہوئے ابھی بھی موجود ہیں, وہ بھی تقریباً کم از کم 100 سال کے پرانے مکان بنے ہوئے جو اب بھی موجود ہیں. تو وہ چھت ہم نے ڈالی ہے, اس کے ساتھ ہمارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں, آرٹس بنے ہوئے ہیں, ہماری زمین ہے. ان کے ساتھ ہمارا ٹھیک ہے کیس ہے, ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے, انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے. یہ تو اس کی وہ ہم پر زبردستی اسی طریقے کر رہے تھے جس طرح انہوں نے سوچ میں قبضہ کرنے کی کوشش کی, طرح ہمارے بھی کوشش کرنے کی تو انہوں نے ناکام کیا ہے. اس سے پہلے بھی کئی واقعے انہوں نے ایسے کیے. انہوں نے پہلے ایک دفعہ اپنا گھر جلا کے ہم پر, ہمارے والد پر, ہمارے چاچا زادوں پر پرچے کرائیں, جیلوں میں بھیجیں, یہ اس لیے کہ یہ پرچے کرا کے ان سے زمین قبضہ کر لیں. لیکن اللہ کے فضل سے وہاں بھی یہ ناکام ہوئے. اس کے بعد یہ بات انہوں نے کی ہے کہ یہ 100-300 آدمی لے کے گئے. جی بات یہ ہے کہ اس دن میری مانسرا میں جج صاحب 3 کے پاس میری تاریخ تھی. میں وہاں پہ پورا دن عدالت اندر رہا ہوں. وہاں پہ کوئی پٹواری کے ساتھ پیش نہیں ہوئے تھے 3-4 مہینے سے. اس کے بارے میں جج صاحب بار بار یہ مجھے بلا رہے تھے, یہ کیا اس کے پیچھے بھیجنے. تو میں پورے تقریباً 10 بجے سے 2:30 بجے تک میں عدالت میں رہا ہوں. تو یہ تو اس کے بعد اس نے ان کے ساتھ وہی ہمارا کیس چل رہے تھے. اس نے میرے بیٹے پہ پرچہ کرا دیا, میرے بھائی پہ پرچہ کرا دیا اور مجھ پہ پرچہ کرا دیا. اور اس کے اسی جو وہ کہہ رہے تھے کہ 400 آدمی لے کے چھت ڈالی ہے, اسی زمین میں انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. ہم نے بالا کوٹ سیشن صاحب سے عدالت میں ہمارا کیس چل رہا ہے. تو وہاں پہ یہ سارے جو ان کے ساتھ ہمارے تنازعات تھے جائیداد کے, تو انہوں نے یہاں پہ لا کے ہمیں انوالو کیا. ہم جیلوں میں بھی گئے نجائز پر, پھر بعد میں یہ ہمارے حق میں فیصلے ہوئے. ابھی یہ سوچ والا جو واقعہ ہے تو یہ بھی پوری دنیا کو جانتی ہے کہ وہاں پہ مشین کا کس نے لگائی. جن لوگوں کی زمین تھی وہاں پہ زمین میں فصل لگا ہوا ہے, تو فصل میں جا کے اگر کسی نے مشین لگائی ہے تو گولیاں پھر انہوں نے ماری. وہ کون ہے؟ مشین لگائی ہے, جس کی وجہ سے لوگ آئے ہیں آگے سے, نہ تو لوگ تھے نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے ان پہ گولیاں برسائی ہیں. تو اس کے بعد مطلب یہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے, لوگ روڈ بند ہوئے. تو پھر اس کے بعد ابھی ان لوگوں پہ پرچہ بھی انہوں نے ان پہ کرا دیا کہ یہ انہوں نے ابھی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ جو وہاں پہ یہ آرٹ جلے ہیں یا گار جلے جو بھی جلائے, تو یہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ انہوں نے خود جلائے ان لوگوں کے پہ پرچہ کرانے کے لیے, اور ان کو مطلب قتل. ابھی تو وہ بچے ہوئے ہیں لیکن وہ جو زخمی ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے. تو شاید انہوں نے اس لیے سارا کچھ یہ کیا کہ یہ ان کو ہم یہاں پرچے میں پھنسا کے اور یہ ان کے قتل یا ان کے زخمی جو ہیں یہ کیس ان پہ بنا کے اپنا ان کا کیس ضائع کر دیں. عمران خان صاحب وہ جو کہتا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے, غریبوں کی حکومت ہے, مزدوروں کی حکومت ہے, تو ہم اس سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ کوئی ہائی لیول کی انکوائری کر کے یہ پورے واقعے کی تحقیقات کریں کہ وہاں وہ مشین کیسے گئی ان لوگوں کے فصلوں میں, ان پہ کیسی ہائی کورٹ کے جج صاحب سے کوئی اعلیٰ قسم کی انکوائری ہو, کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ اور یہاں پہ ٹورزم کا ایریا ہے, بہت بڑے سیاح لوگ یہاں پہ پھنسے ہیں, روڈ بند ہوئے. اس کے بعد یہ پورے علاقے میں بدنامی ہوئی ہے. یہ ہمارا بہت پرامن علاقہ تھا. غلط FIR ہوئی ہیں لوگوں پہ, یہ جب تک یہ واپس نہیں کی یہ غلط تھا تو اس علاقے میں اور بڑا کوئی نہ کوئی سانے ہو سکتے ہیں, روڈ بلاس ہو سکتے ہیں, لوگ احتجاج کر سکتے ہیں. وہ بانس سے لے کے بالا کوٹ تک یہ سب لوگوں نے اتحاد کر لیا ہے کہ بھائی ہم یہ ابھی 5-7 دفعہ ہو گئی ہیں یہ لوگوں پہ گولیاں چلائی, اب ہم برداشت نہیں کریں گے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے.